مولانا صاحب بھی سکون کا ہی مظاہرہ کریں گے سر، لائک آلویز؟ یہ لائک آلویز مولانا صاحب ہمیشہ سکون کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑے صبر سے کام لیتے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں نا سینیٹر صاحب؟ جی آپ کہہ رہے ہیں صبر سے ویسے کام لینا چاہیے، یا یہ نہیں پتا کہ آپ پھر 27ویں ترمیم پہ وہ تعریف کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں؟ نہیں سر، میں تعریف ہی کر رہا ہوں سر، تنقید نہیں کر رہا۔ چاہیے، شکریہ آپ کا تعریف کرنے کا، مگر مولانا صاحب جو ہے وہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس 27th امینڈمنٹ کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف صوبوں میں آگے پروگرام چیک کر رہے ہیں کہ پروگرام بنا کے اور کس صوبے میں کیا کرنا ہے، کس وقت پہ کرنا ہے، یہ معاملہ جو ہے ہم نے فکس کر دیا ہے۔ سر پہلے تو ہم دیکھتے تھے مولانا صاحب کو منانے کی بہت کوششیں کی جاتی تھی، کیا اس وقت بھی کی جا رہی ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے ایسی کسی کوشش کی، اس کے بعد جو ہے اپنا Is it not surprising to you, سینیٹر صاحب؟ مجھے یہ علم نہیں ہے کہ 27th امینڈمنٹ کے بعد مولانا سے کسی نے رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا، مگر اس سے پہلے کا مجھے علم ہے کہ اس سے پہلے رابطے ہوئے ہیں۔ جی سر۔ مگر اس میں رابطے میں جو ہے نا وہ اس بات پہ رابطہ نہیں تھا کہ اس پہ بیٹھ کے اس کو درست کیا جائے، بلکہ وہ رابطہ جو ہے ووٹ دینے کے لیے تھا۔ تو اس طرح سے ووٹ دینے کے لیے جس میں ہماری انپٹ شامل نہ ہو، مولانا صاحب تیار نہیں تھے۔ جی سر۔ انپٹ ہم دینا چاہتے تھے مگر وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بالکل ٹھیک سر۔ بیرسٹر صاحب، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے محسن اختر کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس ڈی سی کو سزا ملتی ہے اسے صدر میڈل پہناتا ہے، اور 27ویں ترمیم میں مولانا صاحب کا بھی اختلاف سامنے آ گیا ہے، آپ کی رائے اس کے اوپر بیرسٹر عامر حسن صاحب؟ دیکھیے میرے خیال سے جو فیصلے کرنے چاہیے، اب اگر جج اٹھ کے ایوان صدر پہ یا حکومت کے اوپر تنقید کرے گا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈی سی غلط ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کرے، یہ چیز کافی ہے۔ جج کا کام نہیں ہے اپنے ریمارکس پاس کرنا، جج کا کام ہے فیصلہ دینا۔ ہماری یہ جو کچھ ججز ہیں ان کی عادت ہو گئی ہے، بننا تو شاید سیاست چاہتے تھے لیکن ججز بن گئے ہیں اور اپنا یہ دونوں شوق پورے کر رہے ہیں، اور 2 in 1 ہے، اور زیادہ ان کے اوپر اثرات سیاست کے ہیں اور ویسے وہ جج بھی ہیں، اور پھر اسی کے تحت وہ اپنے خواہشات کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ اب 27ویں ترمیم کے بعد 26ویں ترمیم کے بعد تھوڑا سا کنٹرول تو ان پہ آیا ہے، اب آپ کو چیف جسٹس وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اب یہ چند ججز ہیں جن کے اندر کی سیاست ابھی کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے، تو اب یا تو انہیں گھر جانا پڑے گا یا جج بننا پڑے گا۔ اگر سیاستدان بننا ہے تو ریزائن کریں، آئیں سیاست کے میدان میں پولیٹیکل پارٹی بنا لیں، افتخار چودھری کی طرح یا بہت سے ججز کی طرح پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیں۔ اور سر اگر فیصلوں پہ عمل ہی نہ ہو تو جج بیچارہ کیا کرے؟ 2004 میں سپریم کورٹ نے بولا کہ اس جج کو فارغ کرو، اس کے خلاف کارروائی کرو، وہ تو کام کر رہا ہے، تو فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا تو بیچارے پھر ایسے ریمارکس دے کے اپنا دل بہلائیں گے نا سر؟ نہیں، جج فیصلے دے دینا، لاکھوں کیسز پینڈنگ ہے، ریمارکس نہ دیں۔ ریمارکس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اب تو لائیو بیٹ ہیں، ججز زیادہ تر اپنی بات سنانے کے لیے بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ججز کا کام ہوتا ہے بات سننا، اسی لیے 2 وکیل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک سائڈ کا وکیل ہے اور ایک سائڈ پہ جج بیٹھا ہے، دونوں طرف کے وکیل ہیں، جج دونوں کا بات سننی ہے۔ اور شارٹ آن ٹائم، سوری ٹو انٹرپٹ سر، سوری ٹو انٹرپٹ۔ عامر مغل صاحب، اپنے فیصلے میں بول لے، جی بھر کے بول لے۔ عامر مغل صاحب، آپ کی رائے صورتحال پہ، آپ کی نظر میں یہ وہ ججز ہیں جن کا ضمیر اب تک زندہ ہے؟ بیرسٹر عامر حسن صاحب بڑی عجیب و غریب سی بات کر رہے ہیں کہ ججز کو جو ہے ان کو اسٹیٹمنٹ یا بیان نہیں دینا چاہیے، فیصلے دینے چاہیے۔ آپ ججز کے فیصلوں کو مانتے کب ہیں بھائی جان؟ ججز نے، سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ دیا، الیکشن کروائے آئین کے مطابق، 90 دن کے اندر آپ نے وہ فیصلہ موٹے سے بوٹ کی نوک پہ رکھا۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فیصلہ دیا کہ ریزرو سیٹیں تحریک انصاف کی ہیں، اس کو دی جائے، آپ نے وہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا۔ ناصر جاوید رانا کا فیصلہ، ناصر جاوید رانا کا فیصلہ 2004 کا، وہ 2000 ہے، وہ تلاشی توئی صاحب 2004 کا فیصلہ ہے۔ عمل تو نہیں ہوا نا سر، فیصلوں پہ عمل تو نہیں ہو رہا نا سر۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، سٹیٹمنٹ تو چھوڑیں جج کی، آپ تو فیصلوں کو نہیں مانتے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ اس وقت طلعت جتوئی صاحب، پاکستان میں کوئی آئین و قانون نہیں ہے، کوئی پاکستان میں سپریم کورٹ اور کوئی عدالت نہیں ہے۔ مغل صاحب، جب بھی آپ کی حکومت دوبارہ آئے گی 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد، آپ یہ 26، 27ویں، 28ویں سب ریورس کریں گے؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے تو آئین کا حلیہ ہی بدلا دیا، نیا آئین بنائیں گے یا آئین ہی ختم کر دیں گے؟ سنیں انہوں نے تو آئین کا حلیہ بدلا دیا، یہ اب متفقہ آئین نہیں رہا۔
پہلے ایک متفقہ آئین تھا 73 کا جو آئین تھا وہ متفقہ آئین تھا. اب یہ متفقہ آئین نہیں رہا, اس پہ زور زبردستی سے جعلی مینڈیٹ سے بندوق کی نوک پہ ڈنڈے کے زور پہ اس میں 26ویں اور 27ویں ترمیم کی گئی ہے. اب یہ پاکستانی عوام کا نمائندہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, اس میں عدالتیں جو ہیں ان کو کمپرومائز کر لیا گیا ہے, عدالتوں کو پتہ کر لیا گیا ہے. پرویز صاحب کی طرف جانا ہے مجھے, پرویز صاحب کی طرف جانا ہے. دردی سے نہیں بڑھ, وہ آپ سب کا جواب دینا چاہ رہے ہوں گے. پرویز صاحب کی طرف مجھے بڑھنے دیں اگر آپ کی اجازت ہو. عامر صاحب, پرویز صاحب وہ اب کہہ رہے ہیں عامر صاحب کہ اب یہ متفق کا آئین نہیں رہا ہے, اب دوسرا آئین آئے گا, شاید نیا آئین بنے گا 2035 یا 40 کا, اور آپ کی نظر میں عدالتوں کا حال کیوں فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مخالفت 27ویں آئینی ترمیم کی کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کی حکومت کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب عامر صاحب کی اگر پارٹی کی حکومت آئے اور ان کے پاس 2/3 اکثریت ہو تو وہ بالکل آئین تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ان کا رائٹ ہوگا, ان کا حق ہوگا. اس وقت کہ اپوزیشن شور بھی مچائے گی تو میرے خیال میں وہ شور مچانے کا حق بھی اپوزیشن کو دیا گیا ہے. جہاں تک ججوں کے بارے میں بات ہے نا, میرے خیال میں لوگوں کو بھول جاتا ہے نا, عامر بھائی کی جو میموری ہے نا وہ بڑی شارٹ ہے اور وہ سلیکٹڈ چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اور باقی چیزیں ڈیلیٹ مار دیتے ہیں. ان کو شاید عمران خان صاحب کا وہ کھڑے ہو کر افتخار چودھری کو دھمکیاں لگانا بھول گیا. وہ بھی تو ایک جج ہی ہوا کرتے تھے نا. زیبا صاحب کے ساتھ کیا کرنا تھا عمران خان صاحب نے, شاید وہ بھی. نواز شریف نے بھی ثاقب نثار کو کم دھمکیاں نہیں دی ہیں سر. ایک تو عمران جی بھائی آپ کر لیں, میں بعد میں کروں. میں نواز شریف نے بھی ثاقب نثار کو کم دھمکیاں نہیں دی ہیں سر, ایڈ کر رہا تھا سر کوئی بات نہیں سر, آپ بالکل اور بھی 2-4 نام لے لیں, لیکن ایٹ لیسٹ میرے والا اگر بات مکمل کر لوں تو پلیز کریں. میں ایڈ کر رہا تھا آپ کی بات میں سر. جی اچھا جی چلو, عمران خان صاحب نے اس کے بعد آگے چلے جائیں. پھر اس کے بعد قاضی فیصلہ کے خلاف جو کیا میرے خیال میں ان کے دور حکومت میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد صدیقی صاحب کے ساتھ خاص طور پر جو ہوا وہ کون کروایا کرتا تھا؟ عامر بھائی مغل بتائیں کہ عمران خان نے کیا تھا یا پھر عمران خان کے اوپر جو بیٹھے تھے جن کے بارے میں آج کل ان کو بڑی شکایات ہیں, جو اب وہ ابے والی سیٹ پر نہیں بیٹھے, وہ کروایا کرتے تھے, وہ بھی بتا دیں. یہ وقت کی بات ہے, آج وہ تمام کردار ان کو برے لگ رہے ہیں جو کسی وقت میں بڑے اچھے ہوا کرتے تھے. جہاں تک ثاقب نثار کی بات ہے جو آپ نے جواب دیا, میرے خیال میں اگر آپ ثاقب نثار کے بارے میں حق میں بات کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار بڑے اچھے تھے یا ثاقب نثار کے کارنامے ایسے تھے کہ اس پہ کوئی تنقید نہ کی جائے یا بات نہ کی جائے, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. آج اس ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں اور جتنے مسائل عدلیہ سے ختم کیے جا رہے ہیں, وہ ان میں ایک بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کا تھا, جن کی وجہ سے آج یہ حالات پیدا ہوئے. ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ جو ہے اس ملک میں ایک متوازی طاقت بن گئی تھی. وہ بلکہ اگر کہا جائے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی 2 ہاتھ اوپر چلی گئی تھی. آپ اپنا فیصلہ دیں, دنیا کے کسی ملک کی مثال دے دیں, آپ مجھے امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, کسی بھی ملک کی, ہندوستان کی مثال دے دیں, بنگلہ دیش کی مثال دے دیں کہ وہاں کی عدلیہ ملک چلا رہی ہے, وہاں کی عدلیہ کے ججوں کے ٹکٹوں کی ٹی ویوں پر بھرمار ہے اور اسی کو حرف آخر سمجھ جائے. دنیا کے کسی ملک میں مجھے بتائیں کہ فیصلہ لکھنے سے پہلے کس لیبین مافیا سے ملایا جا رہا ہے ملک کے وزیر اعظم کو, جو بقول آپ کے 4 دفعہ لیکن 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے. تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے جو ججوں کی طرف سے کی جا رہی تھی, عدلیہ کی طرف سے کی جا رہی تھی. اگر آئینی عدالت دیکھیں 1920 میں پہلی آسٹریا میں آئینی عدالت بنی تھی, ابھی جا کر اس ملک میں بنی ہے جو میثاق جمہوریت میں بے نظیر صاحبہ نے اور میاں محمد نواز صاحب نے فیصلہ کیا تھا. تو کہاں پر غلط ہے یا کیا غلط ہے؟